وعلى نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کے لیے. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین ذی وقار علماء کرام عمائدین شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کتاب رحمت وبرکاتہ. قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ جل شانہ نے حضور کی وساطت سے امت کے نام ایک پیغام دیا ہے. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا. تمہارے تک جو پیغام حق کا ابلاغ کیا، تمہیں دین پہنچایا، تم سننا نہیں چاہ رہے تھے، اس کے باوجود تمہارے تک دین کی دعوت پہنچائی. لوگ جب سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو پھر ان تک بات پہنچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جب لوگ اسٹیج لگا کے، پلکے بچھا کے، عقیدتوں اور الفتوں کے ماحول میں منتظر بیٹھے ہوں اور کوئی آئے اور 2 گھنٹے کا خطاب کر کے چلا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. گاڑی سے اترے، خطاب کیا اور میں چلا جاؤں گا تو اس میں کیا مجھے مشقت سہنا پڑی. میں آیا تو آپ نے آنکھیں بچھا دیں، پلکیں فرشیں راکھیں، آپ کی پیشانیاں چمک رہی تھی محبت سے، آپ کے چہرے تمتما رہے تھے پیار سے، آپ کی نظریں بلائے دے رہی تھیں. تو کیا مشکل ہے میں 6 گھنٹے میں گفتگو کر جاؤں؟ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں. لوگ آگے سے پتھر اٹھا لیں، نہیں سنیں گے آپ کی بات، گڑے کھود دیں، کانٹے بچھائیں، اوجریاں ڈالیں. اس وقت مشکل ہوتا ہے پیغام دینا. سورہ نوح اٹھائیے، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی مشقت سے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا. لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں. اللہ کا نبی دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے چل نہیں پڑتا بلکہ رک جاتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام حق دے کے جاؤ. ہمیں تو اگر کوئی زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے کہ ان کو سننے کا شعور اور سلیقہ نہیں. ہم تو اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہے، آگے سے پتھر اٹھائے لوگوں نے. طائف کے بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوا. مکے کی گلیاں پیغمبر کے خون سے کس طرح سیراب نہیں ہوئی. کوچہ و بازار میں کس طرح مقاومتیں، مخالفتیں، کیا کچھ نہیں ہوا. حضور نے ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ
بلکہ وہ فرماتی میں نے حضور سے پوچھا کہ احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ سخت ترین دن ہے حضور کی حیات طیبہ، جب 70 صحابہ کے لاشیں پڑے تھے اور حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے، کان کاٹ لیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، جگر چبایا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا اور ہار پرو کر گلے میں ڈال کے رقص کیے گئے۔ بڑا دردناک دن تھا۔ سر انور پہ پٹی بندھی تھی، چشمان میں آنسو تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ یہ دردناک صورتحال تھی۔ تو کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق کا ابلاغ کرنے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے دعوت مسترد کر دی۔ فرمایا جو میں نے کہا وہ میں نے کہہ دیا، تمہاری قسمت میں قبول کرنا نہیں تھا، یہ میرا اور تمہارا اب راز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور حضور نے جہاں سے گزرنا تھا ان راہوں میں کھڑا کر دیا۔ وہ مشق سنگ زنی کرتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو 2 اوباش آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پاؤں پہ پتھر مارتے۔ کتنا دردناک دن تھا۔ عذاب کے فرشتے نازل ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں حضور آپ ان کے لیے بد دعا بول دیجیے، یہ دونوں پہاڑ جڑ جائیں گے، یہ آپس میں جڑیں گے تو یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے۔ صحابہ جو حضور کے ساتھ ان کی آرزو بھی یہ تھی کہ انہوں نے جتنا دکھ دیا، جتنی تکلیفیں دی، لیکن حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ ہم تو تقریر کا نقد صلہ لینا چاہتے ہیں نا، ہم تو فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں فارغ کیجیے، ہم نے 1 گھنٹہ تقریر کی ہے، ہماری فیس دے دیجیے، لیکن تبلیغ کا صلہ کبھی دوسری نسل میں جا کے ملتا ہے۔ کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ وہ پتھر برسا رہے ہیں اور حضور دعائیں دے رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے، عقل کا چراغ روشن ہوتا تو یہ دعائیں دیتے، میرے ساتھ یہ رویہ کبھی نہ رکھتے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس کو نظم کیا کہ وہ پتھر مار رہے ہیں اور حضور دعائیں دے رہے ہیں، الہی کرم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ پیغمبروں کے حوصلے ہوتے ہیں، اذیتوں کے بعد دعائیں دینا، تکلیفوں اور مشکلوں کو سہنے کے بعد دعائیں دینا، یہ پیغمبروں کا انداز حیات ہوتا ہے۔ کہا لوگوں میں تمہارے تک دین پہنچایا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تمہارے پیچھے چل کے گیا، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجار کی منڈی میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی حج کے موقع پہ، کبھی منا میں، کبھی عرفات میں، تمہاری دہلیز پر پہنچا تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، تم سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تمہارے رویے کتنے سخت تھے، لیکن میں نے تمہارے تک پیغام حق پہنچا کے ہی چھوڑا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، پیٹ پہ پتھر بندھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن سلسلہ تبلیغ رکنے نہیں پاتا ہے۔ گھر کا چولہا بجھ جائے تو میں دیکھتا ہوں کیسے تبلیغ کا تسلسل باقی رہتا ہے، لیکن گھر میں فاقے ہیں، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، لیکن اس کے باوجود جو فرض، جو فریضہ حضور کے ذمہ عائد ہوا، اس میں کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائے لوگوں میرے رب نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا کیا میں نے وہ ادا کر دیا؟ تو 1,00,000 صحابہ نے بیک زبان کہا ادیتا و نصحتا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر کہا کہ لوگوں میرے رب نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا کہ میں نے پورا کر دیا۔ کہا آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا آپ نے حق ادا کر دیا، تو آسمان کی طرف دیکھا تو کہا مالک دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، حق ادا کر دیا تبلیغ کا، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، تبلیغ
جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو عصر کا نور رکھتی ہے۔ جو صلے اور ستائش سے ملوث ہو جائے وہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ بات دلوں میں وہی اترتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترنے کا فن جانتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی کام کیا تاریخ پڑھ لیجئے گا اور ان کا کام مؤثر ہوا اور انہوں نے لوگوں کو بدلا، ان کی تبلیغی مسائی بے لوث تھی۔ جو ٹگے ٹگے پہ دین بیچتے رہے اور جو خواہشات کے اسیر بن کے رہ گئے، بعض بات انہوں نے اپنا سکہ تو منوا لیا، ان کے علم کے شعرے بھی ہوئے، لوگوں نے ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، لیکن ان کے اثرات معاشرے میں دیر پا نہیں رہے۔ تو اس لیے تبلیغی مسائی بے لوث رہے تو وہ دیر تک اثر پذیر ہوتی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن اثر ضائع نہیں ہوتے۔ اور اس حوالے سے پیغمبروں کی زندگیاں دیکھیے، کتنی مشکلیں سہی انہوں نے۔ قیامت کے دن ایسے پیغمبر بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک یا دو امتی ہوں گے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان زندگی لگا دے کوئی ساتھ ہی نہ جڑے، بلکہ ایسے پیغمبر بھی آئیں گے حشر کے میدان میں جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، اکیلے آ جائیں گے۔ لیکن پیغام حق کے ابلاغ میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی، کوئی غرض نہیں رکھی، فاقے کاٹے تکلیفیں سے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ میرے عہد کا کیا کوئی خطیب بھوک سے مرا ہے؟ میرے عہد کا کوئی نعت خواں کیا کوئی کسی جگہ پہ بھوکا رہ گیا اور اس نے شکوے کی زبان نہ کھولی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ پیغمبروں کی زندگیاں، پیغمبروں کے شب و روز بے لوث رہے، پھر اللہ نے خود ان کی حفاظت کی۔ جن سے کام لینا چاہا اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ تیری راجدھانی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ فخر سے بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، اور جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتا۔ لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل مفقود ہو جائے، تو کہا ٹھیک ہے 1 سال قتل کرواتا ہوں، 1 سال چھوڑ دیتا ہوں۔ جس سال بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس نے بہت ظلم کیا، 70,000 بچے قتل کروائے، مفسرین نے لکھا ہے 90,000 حمل کروا دیے۔ ماؤں کی گودوں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں اور ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، خواتین کو چھوڑ دیا جاتا اور بچے ذبح کر دیے جاتے۔ جس سال بچے قتل کرواتا تھا حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ سلام اللہ علیہ سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے بچہ چھین لیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں کی ممتا تڑپی تو اللہ نے موسیٰ کو وحی کی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک صندوق بناؤ جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھو اور بچے کو اس میں بٹھا کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صندوق میں حضرت موسیٰ کو بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر کے واپس پلٹ آئے۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن تھی، لیکن بہن بے تاب ہو گئی، وہ دریا کنارے کنارے ساتھ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار آتا۔ خدا کا کرنا کہ صندوق کو پانی کا بہاؤ اس سمت لے گیا جدھر فرعون کا مال تھا۔ اللہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا شام کا منظر دیکھ رہا تھا کہ پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا، تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئی۔ غوطہ خوروں سے کہا اس صندوق کو نکالو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، بڑا خوبصورت صندوق دکھائی دے رہا ہے۔ تعبیل حکم شاہی ہوئی، فوراً صندوق نکال لیا گیا۔ جب کھولا تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون
برجستہ کہنے لگی یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں، چونکہ اولاد ان کے یہاں نہیں تھی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن جو بات زوجہ فرعون نے کہی وہ فرعون نے نہیں کہی۔ علماء نے کہا نبی کے ساتھ کی گئی محبت رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت نصیب کر دی، اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے پیغمبر سے پیار کیا ہے، سبحان اللہ اسے اللہ۔ بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے کیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں، چونکہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، دائیاں بلوائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ قرآن پڑھی اللہ فرماتا ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ دائیاں دودھ پیش کرتی ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، بہت پریشانی بن گئی، بھوک کی شدت ہے لیکن دودھ بھی نہیں پی رہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی چلتے 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 فرعون کے محل کے پاس دریا کنارے پہنچ گئی۔ اس پریشانی کو دیکھا اور آگے بڑھی اور کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے، کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ گئی اور اپنی ہی ماں کو بلا لائی۔ اللہ فرعون نے اکبر، کہا سبحان خاتون اللہ۔ میرے بچے کو یہ دودھ پلایا کرو اور رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھا۔ اللہ اللہ، سبحان اب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو تو حرام کر دیا اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا، اور قرآن نے بتایا انہوں نے نہیں پیا، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو حضرت صحابہ کا دودھ بھی پیا ہے، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ بھی پیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ جب گائے اور بکری کے دودھ پینے میں حرج نہیں ہے تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا، اس بہانے ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری کہانی یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی تھی، اور فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا، جس کی حکایت قرآن میں موجود ہے، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ تو اللہ نے یہ جواب پہلے سے کہا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ کچھ اور۔ اس لیے خلوص کی راہوں کے مسافر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ مدد کرتا ہے، وہ مانگت نہیں ہوتے، وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ پیغام حق کا ابلاغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب تم فرما دیجئے، اگرچہ آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ گواہ ہے، لیکن فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ اور کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرو۔ قربہ کے جو مفاہیم ہیں، جو مصداق ہیں، ان میں سے ایک مصداق اہل بیت نبوت ہے۔ تو کہے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، تمہیں دین دیا، تمہاری دہلیز تک دین پہنچایا، تم سننا نہیں چاہتے تھے پھر تمہیں پیغام حق اس کے باوجود پہنچایا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے نذرانہ نہیں چاہیے، مجھے اس کے صلے میں کوئی جائیداد کوئی زمین نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو قرابت داروں سے محبت بھی طلب نہ کی جاتی؟ ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے۔ جب کہا لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتا، تو پھر قرابت داروں سے محبت جو طلب کی گئی تو محبت بھی اجر کی صورت نہ بن جائے؟ جب محبت ہوگی تو پھر سب کچھ ہو گیا، بذل جانو مالو نامو ننگ در طریق عشق اول منزل است، سب کچھ دے دینا عشق کے راستے کی تو پہلی منزل ہے۔ تو جب اولاد سے محبت مانگ لی تو پھر سب کچھ مانگ لیا۔
تو اس کا جواب کسی نے کیا خوبصورت دیا. اس نے کہا کہ جو اہل بیت سے محبت مانگی گئی ہے، طلب کی گئی ہے، یہ نبی کی، اہل بیت نبوت کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی امت کی ضرورت تھی. اس لیے کہ اگر وہ اہل بیت سے محبت کر لیتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے. تو بار بار یہ کہا کہ اہل بیت کی محبت طلب کیجیے آیت کریمہ میں، اور ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزو من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کا حق ہے تم اس سے پیار کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. تو اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. سبحان اللہ. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. محبوب وہ تو نہیں ہے جو گلیوں میں گھومتا پھرے، اللہ، اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرمساری ہو. تو کہا میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز. محبوب خدا ہمارا محبوب، اور ہم ان سے محبت الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں. اچھا میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ انسانوں کو توڑتی ہیں، تقسیم کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا. سیٹ ایک تھی، الیکشن کئی لڑ رہے ہیں کہ میں حاصل کروں، دوسرا کیوں لے جائے. اقتدار کی مسند ہو یا دولت ہو یا دنیاوی محبوب ہو، ایک کے کئی چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن حضور کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے. ماشاءاللہ. اقبال نے کہا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشم ساقی بدہاستے در جہاں مثل مو بھی ناستے. ہم حضور کی محبت سے جڑے ہوئے. میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میرا آپ کا ربط کیا ہے؟ میں پہلی یا دوسری مرتبہ آپ کے یہاں آیا ہوں اور آپ ہزاروں کی صورت میں یہ ہجوم عاشقوں اور آخر تک لوگوں کا ہجوم اور آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھا ہوا پیار کوئی کاروبار کی سانجھ ہے؟ میری اور آپ کی کوئی برادری ایک ہے؟ میرا آپ کا کیا ربط ہے کہ آپ مجھ سے پیار کر رہے ہیں؟ آپ آنکھیں جھپکنا بھی بوجھ محسوس کر رہے ہیں. یہ کیا رشتہ ہے میرا؟ تو میرے استاد جھوم کے کہا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو یہ نسبت باہمی الفت کا سبب پر ذریعہ ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اللہ اکبر. تو یہ وہ محبت ہے جو انسانوں کو جوڑتی ہے، انسانوں کو تقسیم. اور میں کہتا ہوں کہ حضور سے محبت کرو. یہاں شائبہ بھی بے وفائی کا نہیں ہے، ورنہ دنیا سے محبت کرنے والے روتے پھرتے ہیں کہ ہم سے بے وفائی ہو گئی. میں بھی صبح سے لے کر شام تک سفر پہ ہوتا ہوں، یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے. تو میں کہتا ہوں کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا پھر بے وفائی کا داغ لیے. یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے. صنم بے وفا، اتنی جرأت نہیں ہے کہ سامنے جا کے احتجاج کر سکے. تو میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے. میاں تم جس سے پیار کرتے ہو وہ تم سے بے وفائی کرتا ہے، پھر اس بے وفائی کا داغ کلیجے پہ لیے جگہ 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 روتے پھرتے ہو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چمن میں لالا داغ دل پہ لیے دکھا رہا ہے کلی کلی کو. وہ بھی لالا بھی جو ہے وہ دل پہ داغ لیے وہ بھی لوگوں کو دکھا رہا ہے. تو دنیا کے اوپر جو محبتیں ہیں وہ بے وفائی پیدا کرتی ہیں. اللہ اکبر. صنم بے وفا یہ ایک محاورہ ہے جو بچے نے سنا ہے، لیکن یار جس کی محبت کی دعوت میں دے رہا ہوں وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کا رشتہ قائم کرو. دنیا کی محبت، دنیا داروں کی محبت انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے. اسی پیار کے بارے میں غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے.
کام کے آدمی کو کہ پلے کچھ نہیں رہنے دیتا یہ پیار، لیکن جس پیار کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ کالے رنگ کے بلال کو کرما والا بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، وہ صہیب رومی کو کس منزلت و قدر پہ اور ویسے کرنے کو کس مقام پہ پہنچاتا ہے، وہ ابو بکر کو صدیق بناتا ہے، عمر کو فاروق اور عثمان کو ذوالنورین بنا دیتا ہے، اور علی کو حیدر کرار بنا دیتا ہے۔ میں اس پیار کی کہانی سنا رہا ہوں، تو کہا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی واحبوا اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میرے اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، ان سے پیار کرو۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے اندر ترک کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے حضور، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو دو بھاری چیزیں کون سی؟ اولہما، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں اجالے ہے، تمہاری زندگی کو اجال دے گی یہ کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑنا نہیں، ابھارا، اس پہ ترغیب دی۔ پھر فرمایا وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یار جن کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوگی۔ دو اہم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کے دامن کو بھی نہ چھوڑوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں الگ بھی نہیں ہوں گی، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھی آ ملیں گی۔ سبحان، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا، ان میں سے ایک قرآن، دوسرا اہل بیت نبوت۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ رشد و ہدایت کا منبع و مصدر ہے، یہ اجالوں کا نقیب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، یہ کتاب زندہ ہے، زندگی کی حرارت بانٹتی ہے یہ کتاب۔ لیکن افسوس ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، بس ہم نے اس کتاب کے مقاصد کو ترک کر دیا اور تلاوت کے لیے اس کو باقی رکھا، حصول برکت کا ذریعہ سمجھا۔ ہم نے اس کو کتاب برکت بنا لیا، کتاب ہدایت، کتاب رحمت، اس کے نزول کا جو مقصد تھا اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ، اقبال نے کیا خوبصورت تنقید کی، ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن انگیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں ببیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ کتاب قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر کے بیٹھ گیا کہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں افسوس اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہو۔ یہ حیات بخش کتاب ہے، زندگی بانٹنے والی کتاب ہے، اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب، روشنیوں کا بستر ہے کتاب زندہ۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے گمراہیاں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن مجید موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی، تلقین کرنے؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا کتاب ہماری ضرورتوں کی کفیل نہیں، ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں، ہمارے درد کا درماں اور ہمارے امراض کا علاج نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے محبت مانگی کہ اپنی محبت عطا کر دے، اس نے مجھے اتنی محبت عطا کر دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں جنون طاری نہ ہو جائے محبت کی فراوانی سے۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا، مالک مجھے اپنا قرب بخش دے۔ تو آواز آئی کہ قربت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ۔ تو قرآن اللہ کی قربت کی ضامن ہے، اس سے جڑنے والا
قربت الہی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے. یہ اجالوں کی نقیب ہے، یہ روشنیوں کا منبع و مصدر ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اپنے ایک مرید کو صندوق دیتے ہیں اور کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ اور دیکھو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے. کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے. گیا اور جا کے صندوق کو دجلہ میں پھینک دیا. کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں کشادہ کر دی. محبت سے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا. مرید بہت متحیر ہوا، واپس پلٹا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر اگر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال نہ کرتا. مجھے بتایا جائے اس کتاب میں کیا تھا، اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں کشادہ کر دی، ادب سے سمیٹا. اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دیا؟ شیخ فرمانے لگے بیٹا تو نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے جب تک راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قرار نہیں ملے گا. سن لو، میں نے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو. پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال بیتنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تم پھینک کے آئے ہو یہ میرے 36 سال کی کمائی تھی. جب قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، ضرورتوں کا اتنا کفیل ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار. سبحان اللہ. اس لیے کہا قرآن کو بھی تھام لو، اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی تھام لو. اگر پریکٹیکل ہی نہیں ہوگا تو آپ، اگر تھیوری ہی نہیں ہوگی تو پریکٹیکل کیسے کرو گے؟ اور اگر پریکٹیکل نہیں کر پاؤ گے تو تھیوری تمہیں کیسے نفع دے گی؟ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اور فرمایا کہ اگر تم ان دونوں کے دامن پکڑ لیتے ہو میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. یار میرے حضور نے تو ضمانت دی کہ ان کو تھام لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے. میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہم گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو صاحب گمراہ اس لیے ہوئے کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کے دہائی دی یہ قرآن ہے، اور اہل بیت کا نام اس کی طبیعت میں پیچ و تاب پیدا کرتا رہا. اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی دی لیکن قرآن کو ترک کر دیا. تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا نام. دونوں کے دامن کو تھام لو گے تو تم کامیاب اور بامراد ہو. اور کہا کہ دونوں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض ولن یتفرقا، یہ جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے. تم دیکھ لو گے قرآن سینے کے اندر ہوگا، حسین سینے کے اوپر ہوگا. تم دیکھ لو گے کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہوگا، قرآن وہاں بھی حسین سے جڑا ہوا دکھائی دے. ولن یتفرقا، یہ الگ بھی دکھائی نہیں دیں گے. تو قرآن سے جڑنے کی تلقین بھی کی اور اہل بیت سے جڑنے کی بھی تلقین کی. ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو. ان کا پیار سکھایا، عملاً ترغیب دی. کبھی کندھوں پر اٹھایا شہزادوں کو، کبھی گود میں بٹھایا. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ سجدے میں تھے حضور اور ہم بھی نماز میں شامل تھے. سجدہ طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو اللہ کا اذن آ گیا ہے اور یا پھر کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا کنکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حضور کی پشت پہ حسین ابن علی بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. خیر جب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا گیا تو حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور آج معمول کے مطابق سجدہ نہیں تھا، ہمیں 2 گمان ہوئے، یا تو وحی کا نزول ہے یا امر الہی آ گیا ہے. حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسین میری پشت پہ بیٹھا تھا، میں اس کی دل جوئی کے لیے سجدے کو طوالت دے رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ترغیب دی ان کے پیار کی. حضرت اسامہ بن زید کی کہانی سنیے. اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. فی بعض الحاجہ،
مجھے کوئی حاجت تھی، صحابہ حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے اور اس دہلیز سے حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی۔ یار اگر اس در سے بھی نہیں مانگنا تو اور کہاں جائے؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کرائیں۔ اگر حضور کی دہلیز پہ جانے سے بھی شرک ہو جاتا ہے تو پھر میاں جائیں کہاں؟ کس چوکھٹ پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، تیری دہلیز پہ آ جائیں۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ درے تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ تو کہا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے کو دستک دی۔ صحابہ اپنی آخری کوشش یہی کرتے تھے کہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے، اور اگر کبھی ضرورت پڑتی دستک دینے کی، نوبت آ جاتی، تو حضرت امام بخاری نے لکھا ہے ادب المفرد کے اندر، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینے کی نوبت ہوتی تو صحابہ کیا کرتے؟ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ ہلکے ہلکے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے، انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساحر نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس نے تو ایک شاعرانہ تخیل پیش کیا ہے کہ میں درے محبوب پہ یوں دستک دی ہے، یہ اس کا تخیل ہے، عملی طور پہ یوں کبھی درے محبوب پہ کسی نے دستک نہیں دی، لیکن صحابہ نے دے کے دکھائی۔ کان تکرہ ابواب النبی بالاظافر، رات کا موقع تھا، حالت ناگزیر تھی، درے دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لے آئے۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور نے چادر کی ایسے ہی بکل کی ہوئی تھی اور اطراف میں ابھار تھے جس طرح کوئی ہو، تو کہتے ہیں میں نے حاجت کہی تو حاجت تو فوری پوری ہو گئی۔ تو مجھ سے یہ منظر جب میں نے دیکھا تو رہا نہ گیا، تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ چادروں کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ اللہ اکبر۔ محبت کی ایک اور کہانی سنیے۔ صحابی کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدار۔ آقا کریم نے جب راز کی کوئی بات کرنا ہوتی تو ان کے کان میں گئے۔ اللہ اکبر۔ مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات نصیب تھے۔ ایک صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے، حضور نالین اتارتے تو حضور کے جوڑے اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا گیا صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ اللہ اکبر۔ ایک حضور کا تکیہ اٹھاتے، صاحب الوسادہ کہلایا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے رازدان تھے، راز کی باتیں حضور نے بتاتے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، میاں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں، چونکہ شوق تھا انہیں کہ وہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھے، اور دور دراز بھی ہوتے تو پھر بالخصوص جہری نمازوں میں حضور کی اقتداء میں اور لطف کہ جب حضور تلاوت کرتے، یار کوئی اچھا قاری کہیں تلاوت کرتا ہو تو لطف آ جاتا ہے، اور اگر صاحب قرآن خود قرآن پڑھے تو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، والضحیٰ کی تلاوت کی ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے ماں سے کہا بھی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کے پاس جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا۔ لالچ میں نے یہ دی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کراؤں۔ ماں نے کہا جا پتر میری طرف سے اجازت ہے۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ماں سے چھٹی شرط پہ لی تھی کہ مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ خیر نماز مغرب ہوئی، سلام پھرا تو میری آرزو تھی کہ عرض کر حضور میرے لیے، میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ آرزو رکھنے کے باوجود میں عرض نہ کر پایا۔ خیر
عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو اذان عشاء پکاری گئی. پھر حضور مصلی پہ آئے, نماز پڑھائی, سلام پھرا تو میرے دل میں خیال دوبارہ عود کر آیا کہ میں جلدی سے حضور سے عرض کر دوں کہ میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے اور میرے لیے, اس لیے کہ ماں سے چھٹی ہی شرط پہ لے کے آیا تھا, دوبارہ بھی تو چھٹی لینی ہے. تو حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل گئے اور میرے بات ابھی دل میں تھی تو حضور تشریف لے جا رہے ہیں, تو میں جلدی سے حضور کے پیچھے چل پڑا. غیر ارادی طور پہ میری رفتار تھوڑی سی تیز ہو گئی. رفتار تیز ہونے کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ بھی پیدا ہوئی. تو جب قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو حضور نے رخ میرے بغیر فرمایا, من ھذا, میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں. قلت نعم, میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں. اور دل دھڑک رہا تھا, بس ایک لمحے کا توقف حضور کرے اور میں دل کی بات کہہ دوں کہ حضور میرے لیے, میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دی. یہ سوال میرے لبوں کے بدیروں پر تھا اور میں جلدی حضور کی چوکھٹ پہ یہ سوال رکھنا چاہتا تھا, ماں سے وعدہ جو کیا تھا اور رہ کے خیال بھی یہی تھا. تو کہا من ھذا, کون ہے؟ حذیفہ تو. قلت نعم, میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں. فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے, کس کام آئے ہو؟ اللہ سبحان اللہ, تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے, کس کام آئے؟ کیا بات. اب کام کیا بتاتا ہے, جنبش لب سے پہلے ہی کام ہو گیا. اے فروغت صبح آثار و دہور, اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور, چشم تو بھی نندائے معاف صدور, تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی. تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے. کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ کیا بتاتے, وہ ہو گیا. اب مبہوت کھڑے ہیں تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو, ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا, اور آج اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. ان کا پیار سکھایا, ان کی محبتیں سکھائی, ان کی الفت سینوں کے اندر اجاگر کی. کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا, کوئی اجر کوئی صلہ تم سے طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, ہاں میرا ایک سوال تم سے کہ تم نے ان سے جڑے رہنا, ان سے اور قرآن سے جڑے رہو گے تو نتیجہ ہدایت کی صورت میں تمہیں نصیب رہے گا. اگر قرآن کو چھوڑ دیا یا میرے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دیا تو تمہیں گمراہیوں کے گڑھے میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے میں اور آپ اگر چاہیں کہ ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہیں تو حضور کی طرف سے بھی پیار کریں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس پر عمل اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیجئے گا, پھر اس دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے. اب قرآن تھیوری ہے, میں نے عرض کیا, اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. آپ حرف قرآن کا پڑھتے جائیے اور اہل بیت کا کردار دیکھتے جائیے. میں آپ کے سامنے صرف ایک قرآن کی تھیوری, اس کا پریکٹیکل پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے جاؤں گا. قرآن کی تھیوری پڑھیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ قرآن کی تھیوری ہے. ہم بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے, پیاس سے, جانوں مالوں اور پھلوں کے ضیاع سے, لیکن جو میرے ہیں وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں اور ان کو خوشخبری ہے. یہ تھیوری ہے. اور اللہ نے بندوں کو آزمایا, بھوک سے بھی آزمائے گئے, کچھ بندے پیاس سے آزمائے گئے, کچھ بندے مالوں سے آزمائے گئے, کچھ بندے اولادوں سے آزمائے گئے, کچھ لوگوں کا پکا ہوا پھل لٹ گیا اور آزمائے گئے کہ انہوں نے صبر کیا یا نہیں کیا. لیکن تاریخ شاہد ہے, آزمانے والے نے آزمایا تو ایک چیز دے کر کے آزمایا, ایک چیز لے کر کے آزمایا. ڈیٹ شیٹ بنتی ہے آپ کی تو روزانہ سارے پیپر نہیں ہوتے. مشکل پیپر سے پہلے ایک چھٹی بھی دی جاتی ہے. چلو نہیں تو روزانہ ایک پیپر لیا جاتا ہے. اگر سارے پیپر ایک ہی کمرہ امتحان میں اکٹھے آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت سخت ڈیٹ شیٹ بن گئی ہے. طلباء تو احتجاج کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن بورڈ کے باہر نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ تو زیادتی ہمارے ساتھ
ہم کمزور ایک دن میں سارے امتحانات نہیں دے سکتے، لیکن بھوک کا، پیاس کا، جان مال اور پھلوں کے ضیاع کا سارا امتحان ایک ہی کمرہ امتحان کربلا میں لیا گیا حسین، اور پاس مارک 33% نہیں تھے، کہا لینے بھی 100% ہیں۔ حسین ابن علی نے اس امتحان سے کیسے سرخوری حاصل کی، تاریخ کے اوراق آج بھی گواہی دے رہے ہیں۔ کسی کا جوان بیٹا طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لاکھوں لوگ، ہزاروں رشتہ دار سہارا دینے والے ہوں، بیٹے جوان، کڑیل جوان دیگر موجود بھی ہوں، لیکن جنازہ اٹھتا ہے تو بوڑھے باپ کو لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں تو وہ سنبھلا نہیں جا رہا ہوتا۔ میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے تو جوان بیٹے کی میت جا رہی ہے۔ جوان بیٹے کی میت ٹوٹے تو باپ سنبھلتا نہیں ہے، اور وہ تبھی موت سے مرے تو پھر بھی اسے سنبھالا دے تو وہ سنبھلتا نہیں۔ تو پھر میں سلام پیش نہ کروں کہ 18 سال کا کڑیل جوان حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو لاش کندھوں پہ اٹھا کر کے حسین خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ پڑتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے، لیکن یہ امتحان تھا، امتحان میں سرخوری حاصل کی جاتی ہے اور صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے۔ کبھی 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں دم توڑتا ہے اور حسین مسکرا کے کہتے ہیں مالک تیری جانب سے اگر یہ امتحان تھا تو مالک میں اس امتحان کو قبول کرتا ہوں، مالک یہ قربانی بھی حسین کی قبول۔ کبھی بھتیجوں کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی لاش اٹھا کے لاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے، خود میدان کارزار میں جب آئے اور جو ہے وہ اشقیاء کے سامنے پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آ رہے ہیں، تو محتاط روایات کے مطابق آپ کے جسم پر 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے تھے، اور پیراہن شریف کو اتارا گیا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے۔ اتنے صدمے اور اتنے زخم کلیجے پہ لیے 71 لاشوں کو اٹھا کے خیموں تک پہنچا سکے۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو لائیے، کو ہمالیہ بھی ہو تو پھٹ جائے، اس کا پتا بھی پانی ہو جائے، لیکن یہ حسین ابن علی ہے، یہ فاطمہ کے دل بند ہیں، یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ 3 دن سے پیاس کی شدت ہے اور 71 لاشیں خیموں تک پہنچا چکے ہیں، اور پردہ داروں کے پردے کا، مخدرات اسلام کا اللہ خیال ستا رہا ہے۔ گھوڑے کی زین سے اتنے زخم کھا کے جب فرش زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو حضرت امام حسین آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور رب کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک حسین سارے دکھ جھیل کر کے، ساری تکلیفیں کو گوارا کر کے تیری رضا پہ راضی ہو گیا، مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، ناز شیال نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس جرأت کے ساتھ، اس پامردی کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کی۔ آج صدیاں گزر گئی، 1400 سال بیت گئے، لیکن وہ نقوش دھندلے نہیں ہوئے، یزید کا نام بھی باقی نہیں رہا، اگر رہا تو دشنام کے طور پہ باقی رہا، لیکن حسین ابن علی کی عقیدت آج بھی دلوں میں مجسم ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج امام حسین کا نام بھی باقی ہے، ان کا پیغام بھی باقی ہے، ان کی فکر بھی باقی ہے۔ اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ یزید نے اگر وقتی طور پہ
شہید کر کے آل پیغمبر کو فتح کے نقارے بجا لیے، لیکن زمانے نے دیکھا کہ آج اس کی قبر کا نشان بھی زمانے میں موجود ہے، لیکن حسین ابن علی کے روزے پہ آج بھی جھنڈے جھولتے دکھائی دیں۔ تو یہ سرخروئی ہے، یہ کامیابی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں کاٹ لیا گیا، لیکن جب نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے۔ یزید جیت کے بھی ہار گیا اور امام حسین شہید ہو کر کے بھی جیت گئے۔ یزید چاہتا تھا امام حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، حضرت امام حسین نے کہا سر دے سکتا ہوں، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ انکار بیعت کرتے ہوئے آپ نے ایک تاریخ سا جملہ ارشاد کیا، دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، سن لو میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص سے بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے لاہ عمل تھا کہ جو حسینی ہوگا وہ کسی بھی وقت کے یزید کے سامنے سر نگو نہیں ہوگا۔ سر کٹ جائے، کچھ باقی نہ رہے، پول کاٹ دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، بچوں کو ذبح کر دیا جائے، لیکن حسینی علم ہاتھ میں رکھنے والا کبھی باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوا۔ آج ہم زندگی امام حسین کی چاہتے ہیں اور زندگی یزید کی چاہتے ہیں اور نام حسین ابن علی کا لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، کیا حضرت امام حسین کے سامنے کیا ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور قیامت کے دن کا سامنا کر سکتے ہیں؟ یزید کی جن کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ شرابی ہے، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، وہ بدکار ہے، جو چیزیں بتائی گئی جبریل جو ہے وہ اس کے اندر یزید کے اندر، اور اس وجہ سے انکار بیعت کیا گیا۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ان بری خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی خصلت موجود ہے تو وہ یزیدی خصلت ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر کس برتے پر کس منہ سے ہم حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں؟ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حسینی کردار کا حامل بنائیں۔ انہوں نے تو آخری لمحوں کے اندر بھی سجدے نہیں چھوڑے، سر کٹ رہا ہے پھر بھی نماز قضا نہیں ہونے پائی۔ آج لوگ کہتے ہیں، یہ سننے کو ملتا ہے، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں جاتا ہے تو اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی گرمیوں میں اور گرم سردیوں میں دستیاب ہے، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، وہ بڑے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھی انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل ہے، انہوں نے تو تپتی ہوئی ریت پہ بھی سجدے نہیں چھوڑے، اور ہم نرم اور گداز مسلوں پہ بھی سجدہ نہیں کرتے اور کہتے جی آج کل اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا۔ میاں آج اوکھا نہیں، اس وقت اوکھا تھا، انہوں نے تکلیفیں سہی، دکھ گوارا کیے، لیکن حق کے دامن کو نہ چھوڑا۔ آئیے میں اور آپ اگر نام حسین لیتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک عمل حسینی کردار کا عکس ہونا چاہیے، نہ کہ ہماری ساری عادات، خصلتیں، طرز زندگی، انداز حیات، طرز معاشرت یزید کے انداز حیات کی مطابقت میں ہو اور ہم حسین حسین پکارتے رہیں۔ اگر نام پہ لبے حسین ہے تو پھر کردار بھی حسین ابن علی والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے اور دنیا آخرت کی بہاریں ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔